آج کی دنیا تو ایسی، رات کیسی گزرتی ہے، رات دن تو پتہ ہی نہیں ہے آج کل. سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل ہاتھ میں، آنکھیں روئیں یا کچھ اور کریں. وہ یہ سوال ہے محترم، انسان یہی پوچھا جائے گا، یہی کریں گے، گواہیاں دیں گے آپ کی. تو آپ ہمارے پاس کیا ہے اس کی بارگاہ میں لے جانے کے؟ تو انسان بہرحال خدا کی بارگاہ میں پیش ہو، خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرے، اپنے آپ کو کھولے، اپنے آپ کو. خالق ہے وہ، خالق کی بارگاہ میں انسان نہیں جائے گا، کہاں جائے گا؟ آپ جتنا بھی بھاگ دوڑ کر لے، خدا حدیث قدسی ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے جسے میں کچھ دینا چاہوں پوری دنیا روک لے اس کو، لیکن روک نہیں سکتی جب میں خود کسی کو کچھ دینا چاہوں. اور جب میں کسی کو کچھ نہ دینا چاہوں پوری دنیا طاقت لگا دے، نہیں دے سکتی اس کو. خالق وہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. آپ کا کوئی بھی مذہب ہو، آپ کا کوئی بھی دھرم ہو، آپ کا کوئی بھی آئیڈیالوجی ہو، انسان اس ایک نتیجے پہ تو پہنچ ہی جاتا ہے نا کہ کوئی تو ہے. اب جو ہے اس کو جس زبان سے مانگتا ہے اس زبان سے اس سے گفتگو تو کرنی ہے. تو کیا میں وہ گفتگو کرتا ہوں؟ کیا میں اس سے بات کرتا ہوں؟ کیا میں اس کی بارگاہ میں؟ مطلب ضروری نہیں کہ آپ بولے نماز دیکھو، نماز ماشاء اللہ مسلمان ہے نماز پڑھے گا، کرسچن ہوگا تو چڑھ جائے گا، کوئی اور مذہب کا ہوگا تو کچھ اور کرے گا. بہرحال انسان ہے، نماز پڑھتا ہے. لیکن کیا واقعی نماز تو انسان باہر پڑھتا ہے؟ کیا واقعی نماز جیسی پڑھتا ہے؟ وہ نماز کے جو مومن کی معراج ہے، وہ نماز کے جس کے لیے قرآن سورہ مومنون میں کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جن کی نماز میں خاشیت ہوتی ہے. سورہ مومنون میں قرآن میں اللہ ان کی صلاۃ کیسی، ان کی نمازیں کیسی ہیں کہ وہ اس کے اندر کانپتے ہیں. تو کیا میں یہ کہتا کہ انسان ہر وقت پاسبل نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. لیکن کبھی کانپا کس کے آگے کھڑا ہوا ہوں؟ یہاں کوئی بڑا افسر ہو جائے، کوئی بڑا فلانا ہو جائے، فلانا ہو جائے، بندہ کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ کیا لینا دینا بھی کچھ نہ ہو، اور جب دینا ہو تو پھر کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا، جتنا آدمی کے اوپر برڈن ہوتا ہے اتنا آدمی لرزے میں ہوتا ہے. اس کی بارگاہ میں تو ہے کیا ہمارے پاس؟ کچھ نہیں ہے. کبھی بھی اس کی بارگاہ میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پروردگار تو عدالت کرنا، پروردگار تو اپنے فضل و کرم سے رحم کر. خالی ہاتھ ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بہرحال بزرگ کو ماشاءاللہ عبادت گزار ہے، جو شعبان کی چند راتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ خدا ہمیں ماہ مبارک کی فضیلت کو، برکتوں کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان سے پہلے خطبہ شعبانیہ جو آخری خطبہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے رسول خدا نے خطبہ دیا رمضان کی مبارک کی فضیلت کے لیے، اس کا نام ہے خطبہ شعبانیہ. 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے اگر آپ اس کی زحمت کر لیں پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رمضان مبارک ہے کیا. شعبان کی چند راتیں رہ گئی ہیں. شعبان کی راتوں میں ایک مناجات ہے جسے کہتے ہیں مناجات فاطمیہ، مناجات شعبانیہ. مناجات کہتے ہیں نجوا کو، آہستہ بات کرنے کو، سرگوشی میں بات کرنے کو. جب کوئی قریب ہوتا ہے تو نجوا کرتا ہے، دور والا چیخ پکار کرتا ہے، لیکن جب آپ کسی کے قریب بیٹھے ہوں تو سرگوشی کرتے ہیں، آہستہ بات کرتے ہیں. یہ مناجات آہستہ بات کرنے کو ہے، یعنی اس کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کو ہے، حتیٰ اس کی بارگاہ میں ناز کرنا ہے. یہ پروردگار، یعنی پہلے انسان اس کے 2-3 فریزز ہے ظاہر، اور آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کو ترجمہ پڑھیں، آپ پر بھی نہیں پڑھیں، آپ پر بھی مسئلہ نہیں ہے. آپ سمجھتے دیکھیں، دعا وہی ہے جو انسان سمجھ تو آئے، مانگ کیا رہا ہے. آپ ترجمہ پڑھیں، آپ دیکھیں اس کے اندر انسان اللہ کی بارگاہ میں پہلا اس کا آپ جملہ اگر آپ دیکھیں، وَاسْمَعْ دُعَائِي إِذَا دَعَوْتُکَ، پروردگار جب میں تجھ سے مانگتا ہوں تو سنتا ہے. یہ ایمان بندے پہ ہونا،
یہی کافی ہے. دنیا آپ دیکھیں نا، ایک ہم تو ایک دوسرے کی بات نہیں سن رہے. گھر میں گھر والے کی بات کوئی نہیں سن رہا، اولاد باپ کی نہیں سنتی، باپ اولاد کی نہیں سنتی ہے، ایسے ہی گھر میں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کہ جو خالق ہے پوری کائنات کا، نظام بھی وہی چلا رہا ہے. اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، سب کچھ اسی کا ہے. اس کے باوجود اتنی مخلوقات، اتنے عالم کے باوجود کوئی چیز اس کو ایسا نہیں کر رہی کہ وہ آپ کی بات نہ سنے. ہر بندے کی بات سنتا ہے. ایسا بھی نہیں کہ نہیں ابھی نہیں آنا، کل آنا، شام کو آنا. مسجد مندر امام بارگاہ نہیں ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے. جب دل چاہے مانگو، جب دل چاہے جیسے مانگو، کسی حالت میں مانگو. یہ اس کی بارگاہ میں اگر نہ جائے گا آدمی کسی بارگاہ میں جائے. دنیا کے جلوے کتنے ہیں، دنیا کی محبوبیت کتنی ہے. بڑے سے بڑا محبوب بھی چھوڑ کے چلا جاتا ہے دنیا سے. جب لیلا مر رہی تھی تو اس نے اپنی ماں سے یہی کہا، مجنوں سے کہنا کہ اس سے محبت کرے، اس نے مرجھانا نہیں ہے. یہ سب تو دنیا فنا ہو جائے گی. تو شب اپنی زندگی میں کوئی بھی انسان نکالے. آپ شہداء کی بہرحال ابھی آپ کے سامنے حالیہ واقعہ میں بھی اسلام آباد میں بھی شہید کافی تعداد، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ زخمی کے پائے. ابھی توفیق ہوئی کچھ ہاسپٹل میں لوگوں کو جانے مطلب وہ یہ شہادت اتنے آرام سے نہیں ملتی ہے. گو کہ باقی باتیں اپنی جگہ کہ بہرحال سیکورٹی کنسرن ہونا، حکومت سسٹم کا صحیح طریقے سے اپنی ڈیوٹیز کو نہ دینا، اور خود ہمارے بھی قصور ہے اس میں، ہمارا اپنا بھی صحیح طرح چیزوں کو نہیں کرنا. ساری چیزیں حکومت پہ ہم ڈالنا بڑا آسان ہوتا ہے اپنی کوتاہیوں کو کم کرنے کے لیے. جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کے ملک میں انسٹیبلٹی ہے تو آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کروں، کیا کرنا چاہیے. کھانا پکانے کے لیے بھی تو خود ہی کرتے ہیں نا، باقی کام بھی تو خود ہی کرتے ہیں نا، حکومت تھوڑی کرتی ہے آپ کے کام، آپ خود ہی کر رہے ہیں سارے کام. تو یہ کام بھی خود کرنا چاہیے آپ کو. لیکن جب آتا یہ کیونکہ بچپن سے اس ایک جوان کا جملہ سن رہے ہیں جس نے شب عاشورہ کہا تھا، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. ظاہر ہے جب یہ ممبر پہ سنا ہو بچپن سے موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو اسے موت سے تھوڑی ڈر ہے، وہ تو اس شہد کو چکھنے کے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے. یہ خود سعادت ہے، اپنی جگہ سعادت ہے. باقی ساری باتیں اپنی جگہ ہے، وقت محدود ہے، میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال شہادت جو ہے وہ حاصل نہیں کی جاتی، شہادت خود آتی ہے. انسان اپنے اندر اس قابلیت کو ایجاد کرتا ہے کہ شہادت اسے ڈھونڈتی ہوئی آئے. یعنی گئی میں ابھی ایک صاحب سے ملا، ان کے گھر کے 3 لوگ شہید ہو گئے. وہ بھائی تھے غالباً، ان کے بھتیجے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ شعبان کے سارے روزے رکھ رہے تھے. یعنی خود انسان روزہ، نماز، سجدہ، جمعہ، اور کیا چاہیے. یعنی اور اب انسان کیسے جائے اس کی بارگاہ پہ؟ ایسے جانے والے کا حساب تھوڑی ہے. قرآن کہہ رہا ہے تم گمان نہ کرو، بولنا نہیں ہے، گمان نہیں کرو. تمہارے ذہن کے کسی خلیے میں یہ بات نہ آئے کہ یہ مردہ ہے. بل احیاء، یہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اللہ کے نزدیک رزق پا رہا ہے. اب اگر تمہیں کچھ چاہیے تو اس سے مانگو، یہ رزق مقام پر ہے. تمہیں اگر کچھ چاہیے تو اس سے لو. ظاہر شہداء ایسی ہے،
شواہد بہرحال شہدا کے بھی درجات ہیں، اپنے اپنے درجات ہیں. بہرحال ایک آگاہانہ شہادت ہوتی ہے، ایک نا آگاہانہ، سب کے اپنے درجات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ جوان جس نے اسی واقعے میں اس دہشت گرد کو خود اپنے آپ بدن سے لپیٹ کے جس نے پھاڑا، اس نے آگاہانہ شہادت دی ہے. یعنی اس کو پتا تھا کہ یہ آگے آئے، اگر میں اس کو نہیں روکوں گا تو یہ اندر چلا جائے گا، تو میں خود چلا جاؤں. یہی آپ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ صلی تو جانے وقت یہ کہاں سے آتا ہے؟ تیسرا قطرہ، پہلا غصے کا، دوسرا آنکھ سے ٹپکا خوف کا، تیسرا قطرہ خدا کہتا ہے کہ مجھے پسند ہے، کہا وہ شہید کے خون کا قطرہ ہے جو مجھے. بہرحال انسان اپنی زندگی میں آپ دیکھیں کہ یہ دشمن جو ہے وہ بہت سالوں سے یہی کوشش میں ہے. یہ جو آئیڈیالوجی ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہ جو سوچ ہے، اسے ختم کیا جائے. کیونکہ جب تک یہ آئیڈیالوجی ہے، بدن ختم ہو جائیں گے، ارادے ختم نہیں ہوں گے. یہی چاہیے بتایا نا. کربلا کیا ہے؟ کربلا میں ظاہری طور پر تو ختم ہو گئے سارے. اگر آپ دیکھیں کربلا میں تو سب جو تھے وہ ختم ہو گئے، مگر کیا ختم ہو گئے؟ دنیا ختم ہو گئی. کربلا والے آج بھی زندہ ہیں. وہ ختم ہو گئے جو امام کا حرم گرانا چاہتے تھے، وہ ختم ہو گئے جو مجلس سے روکنا چاہتے تھے، وہ ختم ہو گئے جو جلوس روکنا چاہتے تھے، وہ ختم ہو گئے جو نمازی کو روکنا، سب ختم ہو گئے. مگر کربلا نہ کربلا کا پیغام کو نہیں پایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے. اور یہی چیز انسان کو چاہیے. ضرور زندگی تو دیکھ گزارنی ہے. خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں، بستر پر مرنے سے بہتر ہے پروردگار تیری راہ میں تلوار سے بدل کے ٹکڑے ہو جائے. بہرحال خدا یہ نہیں چاہتا. خدا دیکھیے، خدا آپ بولیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بنایا تیری کٹتے رہے ہم لوگ. انسان سوچتا ہے ہمارا طرح انسان ہے. خدا کو جو پسند ہے خدا نے اس لیے نہیں بنایا. خدا نے بنایا کہ بھارت تم میں نے دین تمہیں دیا ہے تاکہ تم اس دنیا کو بہتر گزار سکو اور پھر اسی بہتری کے ساتھ اصل جو زندگی ہے اسے بہتر کر سکو. یہ جو زندگی ہے یہ موقت زندگی ہے، اسے اصل مت سمجھو. یہ تھوڑی دیر ہے. یہ دھوکے میں انسان کی سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ یہیں مل جائے گا. سب کچھ یہاں نہیں ملنا. آزمائش امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا لیبلوکم، میں تمہیں آزماؤں، دیکھوں کیا تمہیں ایسا عمل کس کا ہے. یہ خدا چیک کر رہا ہے. اب اس چیکنگ کے اندر ہر کسی کو الگ الگ اپرچونٹی ملتی ہے. کسی کو ملتی ہے اسی طریقے سے. اب اس تھوڑے سے ٹائم کو بھی اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. اس نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. اس نے پھر اس کے بعد انبیاء کے جانے کے بعد جو ہے وہ وہی جب ختم ہو گئی تو ولایت اور ائمہ علیہ السلام کے سلسلے کو جاری کیا. اب جب تک یہ بات انسان صحیح طرح نہیں سمجھے گا کہ نظام الہی ہے، جب تک انسان کچھ نہیں کر سکتا. کربلا میں جو لوگ تھے وہ ایسے نہیں تھے. مطلب آپ بولیں کہ مطلب ٹھیک ہے امام نے چلتے ہوئے کسی کو بولا کہ مطلب کاروان کو بولا، کسی کو بولا، لیکن ایسا نہیں تھا. جو امام کو سمجھ گیا تھا، جو سمجھ گیا تھا وہ سمجھ کر وہ امام کو سمجھ کر آیا. بس اگر آپ سمجھے کہ وہ امام کے پاس اس لیے آیا کہ امام اللہ کا نمائندہ ہے، دین قویم امام کے پاس ہے، اور روز محشر میں بھی ہم جو ہے وہ مطلب فائدے میں رہیں گے، ہم امام کے پاس چلے جائیں. وہ انسان ہے. انسان کے وجود میں اللہ نے مفاد پرستی رکھی ہے. انسان کے وجود فطرت میں انسان دو کام دیکھ رہا، میرا فائدہ کس میں ہوگا. انسان کی فطرت وہ بری بات نہیں ہے، یہ فطری بات ہے.
انسان دین میں بھی دیکھتا ہے میرا فائدہ کیا ہوگا، چلو یہاں تھوڑا بہت چل رہا ہے، مجھے آخرت میں جنت تو مل جائے گی، ایسا نا ایسی۔ اب اگر یہی چیز تھی تو شب عاشورہ سب کو چلے جانا چاہیے۔ جنت ہی کے لیے اگر آئے تھے، ثواب کے لیے آئے تھے، جنت کے لیے آئے تھے، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہوں فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے، وہ تو امام نے بولا میں تمہیں رات ہی کو دے دیتا ہوں، جاؤ، رات کو دیے امام نے، کہا مقام دکھا دیا جنت میں، کہا بیچ بھی ہٹاتا ہوں، کوئی وہ بھی نہیں ہے، جنگ صرف میرے سے ہے، چلے جاؤ، کیوں نہیں ہے؟ بات جنت کی نہیں ہے، بات نظام الہی کو سمجھنے کی ہے کہ نظام الہی یہی امام ہے۔ حیات جس کے اصلی معنی ہوں وہ یہی امام ہے۔ امام کے بغیر حیات نہیں ہے، امام کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ مطلب اس بات کو ہمیں بھی جانے وہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ ہم سمجھ نہیں پائے امام کو، امامت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا، شیعہ سنی کر دیے، شیعوں کے اتنے امام، سنیوں کے اتنے امام، پھر ایک مسجد کا امام، پھر ایک فلانا امام۔ نہیں، یہ امام یہ والا امام نہیں ہے، یہ نظام الہی ہے، اور نظام الہی وہی ہو سکتا ہے خدا انتخاب کرے اور اس کے اندر وہ چیزیں ہوں کہ جس کی وجہ سے اس کا انتخاب کیا جا رہا ہے، اور جب انتخاب کیا جائے گا تو پھر وہ ہی سب کچھ ہوگا، پھر اس کے بغیر کوئی چیز کسی بھی معنی نہیں رکھتی ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب وہاں ابن قلبی کا سر کٹا اور دشمن نے اٹھا کر جو اہانت کر دی، ماں نے سر لے کر واپس دے دیا، کہا جو دے دے اسے واپس نہیں لے جائیں گے۔ یہ سمجھ گئے تھے معرفت کی ہے، پتا کٹ گئے، کٹنے دے۔ حضرت علی کے بھائیوں نے، امام نے کہا مسلم نے جو ہے وہ دے دی ہے، کافی ہے آپ کے گھر سے قربانی، 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے۔ یہ معرفت ہے، یہ پہچان ہے کہ اصل حیات یہ ہے، یہ حیات نہیں ہے۔ نہ جانے ہم پتہ نہیں کیسے زندہ رہ رہے ہیں کہ ہمارا امام کہاں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ حیات نہیں ہے، ہم زندہ نہیں ہے۔ ہاں جسے معرفت ہے، جو جانتا ہے اپنے امام کو پہچانتا ہے، ہاں وہ زندہ ہے۔ یہی تو چیز ہے کہ انسان اس بات کو پہچانے، امام کو پہچانے، اور ہم امام کو نہیں۔ آج دیکھیں دنیا میں جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال ہم جب کہتے ہیں کہ مسجد میں حادثہ ہو گیا، شہید ہو گئے، مگر تو پھٹ رہا ہے وہ بھی تو شہید ہو رہا ہے، وہ بھی تو وہی کہہ رہا ہے کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں، اس کا بھی تو برین واش ہو رہا ہے نا، اس کو بھی تو وہی کہہ رہا ہے۔ اب چاہے وہ میڈیسن کھلائیں، دوائیاں کھلائیں، ساری چیزیں کھلا کر اس کو جو بھی کر دیا جائے، لیکن بہرحال ایک آئیڈیولوجی تو پرورش ملک میں پا رہی ہے نا، ہمارے دنیا میں پا رہی ہے کہ بھائی ایکسٹریمزم ہے، کہ بھائی یہ مسلمانوں کو مار مار کے جنت میں جائے گا، اسرائیل جانے کی تو اس کی ہمت ہے ہی نہیں۔ تو یہ آئیڈیولوجی کو بھی تو کون صحیح کرے گا؟ اس میں دیکھیں ایک طبقہ تو سادہ طبقہ ہے نا، اسے تو نہیں پتا، وہ تو سن رہا ہے، تو کون بتائے گا اسے کہ حق کیا ہے؟ جب آپ دروازے بند کر دیں گے مسجدوں کے اور فرقوں میں بانٹ دیں گے تو بات تھوڑی بات پہنچے گی۔ جب آپ اپنی مجالس کو ایسا کر دیں گے کہ کوئی اور داخل نہ ہو سکے تو آپ بات کیسے پہنچائیں گے؟ حق کو بیان کرنا پڑتا ہے، حق کو بیان کرنے کے لیے باطل کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف آپ باطل کا اتنا اظہار کریں، نہیں، جب حق آ گیا باطل خود چلا جائے گا۔ آپ حق بیان کریں گے۔ امامت ڈسکرائب ہونا بہت ضروری ہے آج کے دور میں، آج کا خاص طور پہ جوان دنیا، بہرحال آج دنیا ایک موج، فتنہ اور اتنی چیزوں کا پریشر ہے کہ آج سوسائٹی میں انسان کنفیوز ہے، وہ کدھر جائے، کس طرف جائے، کیا کرے۔ جب وہ اپنے امام کو پہچان جائے گا پھر اسے بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہو، جانے محترم ہو، کہیں پہ بھی ہو، آپ شہداء کو دیکھیں، 8 سال کی
جنگ ایران عراق کی آپ اس کی سب سے زیادہ شہدا کی کتابیں اس ٹائم پیریڈ کی شہدا کی بہت کتابیں لکھی گئی اس زمانے کے اندر. تو ظاہر ہے ابھی بھی جو شہدا ہیں اگر آپ ان کی داستانیں جمع شروع کرنا شروع ہوئی نا، آپ کے یہاں جو لوگ شہید ہوئے، جو لوگ آپ جانتے ہوں گے کہ کیسے نمازی تھے، کیسے تھے، فلانے تھے، یقیناً ایک داستان ہے. لیکن سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں شہدا کی چیزیں پرنٹ ہوئی ہیں تو وہ 8 سال کی جنگ جو ہوئی تھی اس سے شہدا کی کتابیں بہت زیادہ پرنٹ، ان کے واقعات. وہ ایک شہید ہے، اس کا نام، اس کی جو قبر ہے وہ بہشت زہرا کے اندر ہے، اور کلارک کر کے اس کا خان فیملی نیم ہے اس کا. اس کی قبر پہ آج بھی پانی ہوتا ہے اور خوشبو ہوتی ہے آج تک اس کی قبر پہ. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جنگ کے درمیان وہ رات کو جا کر واش روم صاف کیا کرتا تھا. اور کیوں کرتا تھا؟ تاکہ یہ سب فوجی جب صبح اٹھے تو ان کو غسل خانے صاف نظر آئے. وہ انسان ایسے نہیں کرتا، یعنی اپنے آپ کو خاک کر دینا، اپنے آپ کو فنا کر دینا. انسان ہے نا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں پیچھے بیٹھوں گا، میں نیچے بیٹھوں گا، میں ایسے ہوں گا، میں ویسے ہوں گا. مولانا صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، اتنے القاب نہ لگائیں ان کے ساتھ. نوا خان بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، تصویر آپ نے شوٹنگ میں لگا دی پوسٹر کے اوپر. تو آپ بتائیں کہ ہم کہاں جائیں گے؟ انسان کے اندر اگر توازن نہیں ہے. میں ابھی کچھ دن پہلے ہی آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کی قبر پہ گیا. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی ملا کلی حسین ہمدانی کے چند شاگردوں، 3 بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد. 2 سال ان کے درس میں جاتے رہے نجف، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی. 2 سال. اور گریا مشہور تھا آیت اللہ جواد ملکی کا. جب رات کو سحر میں اٹھتے تھے آسمان کو دیکھ کر روتے تھے، وضو کے لیے پانی کو دیکھتے تھے حوض میں روتے تھے. مشہور تھا گریا. 2 سال کوئی تبدیلی نہیں آئی. استاد کی خدمت میں گئے، حضور سر سے آ رہا ہوں، کوئی اپنے اندر تبدیلی نہیں دیکھ رہا، کوئی نفس وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. خود ہی ایک سوال ہے زیادہ